الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز سامعین، الحمدللہ آج ہم نے سورہ پارے کا یہ تلاوت سماپت کیا جس میں 3 سورتیں ہیں، سورۃ الکہف کا بقیہ حصہ، سورہ مریم اور سورۃ الطہا، اور یہ تینوں سورتیں مکی ہیں اور مکی زندگی کے درمیان میں نازل ہوئی. دیکھیں بہت بہترین واقعات اس صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے سننے کے لیے. سب سے پہلے جو واقعہ ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے بڑا شاندار خطاب فرمایا. کسی شخص نے پوچھ لیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ سے بھی بڑا کوئی خطیب یا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ایک عالم کیا کہتے ہیں، میں ایک نبی ہوں، مجھ سے بڑا عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ان کا یہ کہنا اللہ رب العالمین کو ناپسند آ گیا. اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ تم نے ایسا کیوں کہا؟ اللہ رب العالمین نے تم سے بھی بڑا عالم دنیا کے اندر بھیجا ہے کیونکہ کائنات بہت بڑی ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العالمین میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے کہا جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں جاؤ، وہاں میرے بندے سے تیری ملاقات ہوگی. لہذا موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں اور وہاں ان سے ملاقات ہوتی ہے خضر علیہ السلام سے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ مجھے علم سکھا سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم میری باتوں پہ صبر نہیں کر پاؤ گے یا میرے معاملات میں صبر نہیں کر پاؤ گے، جلد بازی کرو گی اور میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہوں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں انشاءاللہ عزیز کوئی چیز کا سوال آپ سے نہیں کروں گا، میں صبر اور تحمل کا دامن تھامے رہوں گا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چل دیتے ہیں. دونوں چل پڑے، ایک کشتی پر سوار ہوئے. کشتی پر سوار ہونے کے بعد جب ساحل کے کنارے پہنچے تو ساحل کے کنارے پہنچنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا. اب خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تو یہ معاملہ انہیں بہت تعجب میں ڈال دیا کہ معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا. انہوں نے سوال کر بیٹھا، کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. لہذا انہوں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں آئندہ کوئی سوال آپ سے نہیں کروں گا. پھر آگے چلتے ہیں، چلتے چلتے ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے، اسے خضر علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں. لہذا جب اسے قتل کر دیتے ہیں تو پھر انہیں تعجب میں آتے ہیں کہ بھائی معاملہ کیا ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں قتل کیا. لہذا پھر وہ سوال کر بیٹھتے ہیں تو کہا میں نے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرنا، تم برداشت یا صبر نہیں کر پاؤ گے، اب میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جانا پسند کرتا ہوں. لہذا انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ آئندہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا. اسی طریقے سے جب ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں لہذا بستی والوں نے آپ کی مہمان نوازی بھی نہیں کیا، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا دیوار گر رہا تھا. خضر علیہ السلام کہنے کہا کہ چلو میرے ساتھ مل کر اس دیوار کو صحیح کر دیا جائے. لہذا انہوں نے اس دیوار کو صحیح کیا. یہ بھی تعجب میں موسیٰ کو ڈال دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار یہ کیا بات ہے، میں اب اس سے زیادہ تمہارے ساتھ سفر نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ تم معاملات کیا ہے بتا نہیں رہے ہو. لہذا انہوں نے اب اس کی تفصیلی معلومات بتائی جو سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 79 سے لے کر 82 کے اندر اس کا واقعہ پورا موجود ہے. لہذا اس میں خلاصہ یہ ہے کشتی میں سوراخ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کشتی کے جو ذمہ دار تھے وہ غریب طبقے کے لوگ تھے اور وہ سمندر کے اندر کام کیا کرتے تھے اور جو اچھی کشتی رہتی تھی بادشاہ اسے لے لیا کرتا تھا. دوسرا مسئلہ تھا کہ انہوں نے سوراخ اس لیے کیا کہ جب عائد دار ہو جائے گی کچھ تو کشتی بادشاہ نہیں لے گا. دوسرا مسئلہ ایسا تھا کہ جو انہوں نے اولاد کو قتل کیا تھا وہ مسئلہ ایسا تھا بچے کو قتل کرنے کا کہ وہ کیا کہتے ہیں آگے چل کر بہت بڑا کافر یا مشرک بنتا جو لوگوں کو گمراہیوں میں مبتلا کرتا. لہذا اس لیے انہوں نے اسے مار دیا. تیسرا معاملہ جو دیوار کو سیدھا کرنے کا معاملہ تھا وہ چند یتیم بچے تھے جس کے والدین بہت نیک اور پرہیزگار تھے. انہوں نے دیوار کے نیچے خزانہ چھپایا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ خزانہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے اسے صحیح کر دیا. تو اس سے یہ نصیحت ملتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے علم کے اوپر فخر
نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس سے اعلی درجے کا علم دیتا ہے. لہذا اسی پارے کے اندر دوسری بات جو ہے، اور یہ روایت بھی آپ کو دیکھ رہی ہے تو صحیح بخاری کے 4725 کے اندر یہ روایت موجود بھی ہے. لہذا قرآن کریم کی آیت اور اس روایت سے یہ بات واضح ہے. اسی طریقے سے مشرق و مغرب پر حکومت کرنے والا بادشاہ اور ذوالقرنین کا واقعہ بھی اسی پارے کے اندر موجود ہے. اس صورت میں تیسرا عجیب واقعہ ایک بادشاہ کا قصہ ہے جس نے مشرق اور مغرب کی ساری زمین پر حکومت کی. ایک دفعہ اپنی سلطنت کا دورہ کیا، پہلے مغرب تک گیا پھر مشرق تک گیا، چلتا رہا، اور جب دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی، کہا یاجوج اور ماجوج آتے ہیں اور ہماری تمام فصلوں کو برباد کر دیتے ہیں، لہذا ہمارے لیے کچھ کر دیجئے. تو اس نے بادشاہ سلامت نے ایک دیوار تعمیر کی جو لوہے اور تانبے کے درمیان تھی، ایک پہاڑ سے لے کر دوسرے پہاڑ کے درمیان. سورۃ الکہف آیت نمبر 97-98 کے اندر وہ بھی معاملہ موجود ہے جس میں انہوں نے اس چیز کا تذکرہ، اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تذکرہ کیا ہے. لہذا اسی طریقے سے سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے. سورہ مریم یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے. یہ سورت مکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے درمیان نازل ہوئی. جب قریش کے سردار تضحیک اور استہزاء، تخویف اور جھوٹے الزامات کی تشہیر اور تحریک اسلام کو دبانے کی میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کا ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا. ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے قبیلے کے نسلوں، اپنے قبیلے کے نو مسلموں کو تنگ کرنا شروع کیا. کسی کو قید کر دیا، بھوک اور پیاس کی تکلیفیں دی، انہیں مارا پیٹا اور اسی طریقے سے تپتی ہوئی ریت پر سلایا. یہ تمام معاملات اس کے اندر موجود ہیں. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. 5 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کا مشورہ دیا. اس پر اولاً 11 مرد اور 4 خواتین ہجرت کی. چند مہینوں کے اندر قریش سے میں 82 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا. پہلے میں جب ہجرت کیا گیا تو صرف 11 مرد اور 4 خواتین، اور جیسے رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا 82 مرد اور 18 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا. اس سورہ کے اندر شاہ حبشہ کے درمیان میں سورہ مریم کی تلاوت کا بھی تذکرہ ملتا ہے. لہذا یہ قافلہ جب حبشہ میں پہنچ گیا تو لوگوں نے بہت تعجب کیا کہ حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی بادشاہ تھا وہ آخر کیسے مسلمانوں کو پناہ دے سکتا تھا. لہذا کفار نے ایک چال چلی. کیا چال چلی؟ وہ یہ چال چلی کہ بھائی چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کے بادشاہ کو کچھ تحائف بھیجا، کچھ ہدیہ بھیجا، اور بعد میں جب معاملہ پہنچے گا تو ہم مسلمانوں کے خلاف بادشاہ کو ورگلائیں گے. لہذا یہ جو قافلہ گیا تھا اس کے سربراہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے بڑے بھائی سیدنا جعفر طیار کے عقد میں یہ قافلہ لوگوں کے ساتھ موجود تھا. لہذا دونوں کے درمیان سیدنا علی اور جعفر طیار نے زبردست خطبہ سامنے رکھا اور بتایا کہ جیسا کہ کفار و مشرکین نے کیا کہتے ہیں نجاشی بادشاہ کے سامنے عجیب و غریب کے خیالات اسلام کے خلاف بولا تھا. مسئلہ کیا تھا؟ وہ چاہتے یہ تھے کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیا جائے. اس کے بعد جب بادشاہ نے کہا کہ معاملہ کیا ہے تو علی اور کیا کہتے ہیں جعفر طیار نے زبردست خطبہ دیا جس خطبے کا خلاصہ صرف ایک ہی ہے کہ ہمارا جو کیا کہتے ہیں ہمارا نبی جو ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہم نے ایمان لایا وہ صرف یہ کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کو چھوڑ دو. دنیا کے لوگ جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ نفع کے نقصان کے مالک نہیں ہے. لہذا اس کی تفصیلات انہوں نے جب ذکر کیا تو وہ بادشاہ جو تھا وہ نیوٹرل ہو گیا، وہ رک گیا اور کہا کہ یہاں سے تمہیں کوئی بھیجنے والا نہیں ہے. لہذا جب اس کے بعد یہ ایک واقعے میں وہ لوگ فیل ہو گئے. پھر دوسری تیاری انہوں نے کی. کس نے؟ کفار و مشرکین نے، مسلمانوں کو مزید ستانے کے لیے. کیونکہ جو بادشاہ تھا یہ عیسائی تھا، اس کا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک الگ رجحان تھا جو آج لوگوں کا ہے. لہذا انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جس عیسیٰ کو مانتے ہو اس عیسیٰ کو یہ لوگ مسلمان نہیں مانتے ہیں. لہذا پھر وہی معاملہ ہوا. تو جب موسیٰ بادشاہ نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے، لوگوں نے انہیں مارنے
कोशिश की, अल्लाह रब्बे करीम ने उन्हें उठा लिया। लिहाजा जो लोग ये कहते हैं ईसा इब्नुल्लाह है, वो लोग गलत है ये अकीदा। मोहम्मद का तरीका ये है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ नबी मानते हैं और उन्हें अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। लिहाजा उसका जो जहन था मजीद साफ हो गया और उसने वहां के लोगों को बहुत मेहमान नवाजी की। उसका वाकया बहुत मशहूर है। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती है कि हबशा के बादशाह नजाशी ने जो ईसाई था सैयदना जाफर बिन अबी तालिब से कहा, जो किताब मोहम्मद पर नाजिल हुई है उसका कोई हिस्सा हम तुम्हें दिया है, याद है तो मुझे पढ़कर सुनाओ। चुनांचा सैयदना जाफर ने सूरह मरियम का इब्तदाई हिस्सा पढ़ा। अल्लाह की कसम उसे सुनकर नजाशी रोने लगा, हत्ता कि उसकी दाढ़ी तर हो गई और जितने पादरी उसके पास बैठे थे वो भी रोने लगे, यहाँ तक कि उसकी किताबें तर हो गई। फिर नजाशी ने कहा, अल्लाह की कसम ये कलाम और वो कलाम जो मूसा लेकर आए थे एक ही रोशनी के ताक में है, लिहाजा एक ही रोशनी है, एक ही तरीका है। इसे मुस्नद अहमद ने हदीस नंबर 1745 के अंदर इसका पूरी तफसील मौजूद है। इसी पारे के अंदर आपने देखिए आप इस सूरे के अंदर सैयदना यहया की पैदाइश का भी तज़किरा है। इस सूरे का आगाज यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश का तज़किरे से किया गया है। सूरह मरियम आयत नंबर 1 से लेकर 6 के दरमियान उसका वाक़या मौजूद है। काफ हा या आइन साद, और उसके बाद उसका तज़किरा है कि तेरे रब की अपने बंदे ज़करिया पर रहमत का जिक्र है। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा इख्तिसार बताऊं, ज़करिया ने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे औलाद अता कर दे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन से उन्होंने औलाद मांगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें औलाद देने की खुशखबरी दी। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे अल्लाह मैं तो तुझसे मांगा था औलाद की, मुझे उम्मीद थी तू देगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, मेरी कमर की हड्डियां कमजोर हो चुकी है, तो मुझे औलाद कैसे देगा। इससे बड़ी बात यह है कि मेरी बीवी बाज हो चुकी है, तो औलाद मुझे कैसे अता करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इसकी दलील आपको देखना है सूरह मरियम के आयत नंबर 8 के अंदर और 9 के अंदर यह रवायत मौजूद है। इससे मालूम हुआ कि यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी एक मुअजिज़े की शक्ल इख्तियार की है। लिहाजा बाप का बूढ़ा होना, माँ का बाज होना, फिर भी रब्बुल आलमीन का औलाद दे देना, यह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी दलील है और मुअजिज़ा है। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का भी तज़किरा इसी पारे के अंदर सूरह मरियम आयत नंबर 34-36 के अंदर इसके भी आयत मौजूद है कि सैयदना यहया के मुअजिज़ाना पैदाइश के बाद ईसा के बगैर बाप के खालिस मुअजिज़ाना पैदाइश का तज़किरा किया और आखिर में फरमाया ये ईसा इब्न मरियम है, हक की बात है जिसमें ये शक करते हैं कभी अल्लाह के लायक न था कि वो कोई भी औलाद बनाए। वो पाक है, जब किसी काम का फैसला करता है तो सिर्फ उसे कहता है कुन हो जा फयकुन, तो वो हो जाता है। लिहाजा इसके बारे में जिन लोगों का अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम ये इब्नुल्लाह है, उनका अकीदा गलत है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बगैर बाप के पैदा किया, ये बात सही है, लेकिन ये इल्जामात लगाना नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन पर तोहमत है कि ईसा ये इब्नुल्लाह है। इसी तरीके से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत का भी तज़किरा इसी के अंदर मौजूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिजरत का वाक़या बयान करके एक मुसलमान को तसल्ली दी जाती है कि हिजरत ये अंबिया की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें तसल्ली दी गई है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उलझन में मत आइए, आप घबराइए मत, ये नबी की सुन्नत है कि तमाम अंबिया हिजरत करते हैं। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या इसी पारे के अंदर आगे आएगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद के खातिर जब अपने बाप से कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरह मरियम आयत नंबर 42 से लेकर 47 तक पूरी तफसील मौजूद है। उन्होंने अपने बाप से क्या बेहतरीन नसीहत किया, कहा इज़ क़ाल लि अबीही या अबती लिमा तअबुदू मा ला यस्मउ व ला युबसिरु व ला युग़नी अन्का शैआ। ऐ मेरे अब्बू जान, आपने अपने बाप से कितनी मोहब्बत से और शफकत से पेश आया। कहा तू उस चीज की इबादत क्यों करता है जो ना सुनती है, ना देखती है, ना तेरे किसी काम में आती है। लिहाजा पूरी दावत का खुलासा ये था कि तौहीद को अपना लो, शिर्क को छोड़ दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस चीज की अपने वालिद को नसीहत किया।
لہذا جب والد نہیں مانے تو انہیں کیا کیا گیا؟ جب والدوں نے تسلیم نہیں کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو ستایا جانے لگا. اسی پارے کے اندر شرکیہ کلمات کی کراہت کا بھی ذکر ہے، عیب کا بھی ذکر ہے. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ رب العالمین کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور ان کی عبادت اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادت سے خوش ہو کر اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے. اللہ رب العالمین نے سورہ مریم آیت نمبر 88 اور 93 کے اندر اس کا بھی تذکرہ کر دیا. لہذا اللہ رب العالمین نے زبردست بیان کیا. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، یا اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں کہ عزیر یہ اللہ رب العالمین کے ابن اللہ ہے، یا اسی طریقے سے فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین نے بہت زبردست دھمکی دی. اللہ رب العالمین کہتا ہے اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنائی، بلا شبہ یقیناً یہ بہت بھاری بات ہے. آسمان قریب ہے کہ اسے پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے، پہاڑیں ڈھل گرے. لہذا اللہ کہتا ہے ایسی بات کہنے سے ڈرو، ایسی بات کہ لگتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، زمینیں شک پڑ جائیں گی، پہاڑیں گر جائیں گے، یہ اللہ رب العالمین پر بہتان ہے اس طریقے کے الفاظ کا استعمال کرنا. لہذا یہ ساری کے سارے الفاظ شرک سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس کا عقیدہ یہ ہوگا اگر وہ بغیر توبہ اور استغفار کیے، بغیر عقیدہ توحید پر ثابت قدمی کے اختیار کیے اگر اس کی وفات ہوتی ہے تو حتمی طور پر دائمی طور پر وہ شخص جہنمی ہوگا. اسی پارے کے بعد، اسی سورے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الطٰہٰ کا بھی نازل کیا. سورۃ طٰہٰ بھی سورہ مریم کے قریب مکے کے دور میں نازل ہوئی. اس میں مشہور واقعات کا بیان کیا جاتا ہے، واللہ عالم. الرحیق المختوم کے اندر وہ واقعہ موجود ہے، لیکن کہاں تک صحیح کہاں تک غلط اس کے بارے میں بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں. کہ جو کیا کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کیا کہتے ہیں بہن اور بہنوئی کو جب مارنے کے لیے آئے، وہاں پر انہوں نے جو آیت کریمہ جو ان کو پڑھا رہے تھے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت تھی واللہ عالم بالصواب. لہذا یہ سورۃ طٰہٰ اتنا جان کے چلیے کہ یہ مکی سورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دور میں نازل ہوئی. اس سورے کے اندر جب ہجرت حبشہ سے تھوڑی مدت کے بعد یہ معاملات پیش آتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے سورے کے اندر سب سے پہلی چیز قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان کر دیا. اللہ رب العالمین نے سورت کے آغاز میں قرآن مجید کا تعارف کرایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کہا طٰہٰ ہم نے تجھ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے، بلکہ نصیحت کے لیے. یعنی اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے تجھے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تو مصیبت میں پڑ جائے، بلکہ نصیحت کے لیے نازل کیا ہے. اس کو جوڑتا ہے جو اس کی طرف آتا ہے جس نے زمین کو اور آسمانوں کو پیدا کیا اور وہ بے حد رحم والا اور عرش پر بلند ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ رب العالمین کی تعارف بھی کرایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، پھر عرش مستوی پر کیا کہتے ہیں اللہ رب العالمین بیٹھا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن جو ہے یہ گھبرانے کی ڈرنے کی کتاب نہیں ہے، الجھنوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے. اور اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کے رشتے کو جوڑ دیتا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی بارے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ملنے کا واقعہ کا بھی تذکرہ ہے. عرب میں کثیر تعداد یہودیوں کی موجودگی اور اہل عرب پر یہودیوں کے علمی اور ظاہری حقوق کی وجہ سے نیز روم اور حبش کی عیسائی سلطنتوں کے اثر سے بھی عرب بالعموم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واقف اور ان کو خدا کا نبی تسلیم کرتے اور انہیں قابل احترام سمجھتے تھے. اس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا ذکر کیا اور یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے واقعے سے ملتا جلتا ہے. جیسا اللہ کے رسول کو نبوت ملا تھا ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملا. لہذا موسیٰ علیہ السلام مصر میں بنی اسرائیل کے گھرانے میں پیدا ہوئے، فرعون کے گھر پر پرورش پائی. ایک لڑائی میں فرعون کے قوم کے ایک فرد کو مکہ مارا جس سے اس کی وفات ہو گئی. لہذا جب موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ کی گئی تو موسیٰ علیہ السلام
اپنا شہر مصر چھوڑ کر مدین چلے جاتے ہیں, وہاں جا کر پانی پلاتے ہیں. آپ کو قصہ مشہور معلوم ہے, وہاں پانی پلاتے ہیں, وہاں شادی ہوتی ہے, چرواہے کے طور پر کچھ دنوں تک عدت میں رہتے ہیں. پھر جب وہاں سے واپس آنے لگتے ہیں تو ٹھنڈی کا ماحول رہتا ہے. ایک جگہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر انہیں آگ دکھائی دیتی ہے, لہذا وہ آگ لینے کے چکر میں جاتے ہیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12 اور 16 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا کہ بے شک وہ جاتے ہیں وہاں پر, اور جب وہاں کو قریب پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے بے شک میں تیرا رب ہوں, سو اپنی دونوں جوتیاں اتار دے. لہذا طور پر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اب تو نبوت پانے والا ہے, نبوت سے سرفراز ہونے والا ہے, اپنی جوتیوں کو اتار دے اور تو میرے پاس آ. وہاں پر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا. اسی پارے کے اندر, اسی سورے کے اندر, سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 19 اور 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے معجزات کا تذکرہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کو بالخصوص 2 معجزہ دیا گیا تھا. ایک معجزہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ کیا دیا گیا؟ لاٹھی کی شکل میں, لاٹھی کی شکل میں. دوسرا معجزہ عید بیضا, آپ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈالتے, اللہ رب العالمین آپ کے ہاتھ کو بغیر عیب کی روشنی والا چمکدار بنا دیتا تھا. اس کی بھی تو ہم نے بیان کیا, آیت نمبر 19 اور 23 کے اندر اس کو بھی اللہ رب العالمین نے موجود رکھا ہے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور ہارون کی بطور نبی تقرری پانا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین سے دعا مانگے تھے, قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا مانگا تھا. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25-28 کے اندر وہ بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین سے اپنے نکرت کا ذکر کیا, اللہ میری زبان کو کھول دے, میرے دل کو کھول دے. اے اللہ تو میری مضبوطی کے لیے ہارون علیہ السلام کو, میرے بھائی کو میرا بازو بنا دے. لہذا اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو سن لیا تھا. اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش کا بھی تذکرہ کرتا ہے. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 41 سے لے کر 38 تک اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اس کے مختصر سے واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فرعون کے پاس ایک نجومی آیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا, جو تمہارے نسل میں بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے کیا کہتے ہیں سرداریت کو یا تمہاری حکومت کو چھین لے گا. اب اس کے ذہن میں گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی. جتنے بھی بچے پیدا ہوتے تھے وہ سب کیا کرتا تھا, سب کو مروا دیتا تھا, بچیوں کو چھوڑ دیتا, بچوں کو قتل کرا دیتا تھا. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے, موسیٰ کے والد کا نام موسیٰ بن عمران تھا, لہذا جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے ماں کو حکم دیا کہ دیکھو اسے ایک صندوق میں پیک کرو, ایک صندوق میں پیک کرو. لہذا صندوق میں پیک کیا گیا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ کے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اسے میرا دشمن, میرا اور اس کا دشمن اس کی پرورش کرے گا. اور اللہ کا دشمن کون تھا؟ فرعون. موسیٰ کا دشمن فرعون. کیا واقعہ ہے زبردست. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیا کہتے ہیں صندوق میں پیک کرایا اور ان کی بہن لے جا کر صندوق اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا میں چھوڑ دیتی ہے. دریا سے صندوق بہتے بہتے وہاں قریب پہنچتا ہے جہاں پر موسیٰ فرعون کی بیوی کا نام کیا تھا؟ آسیہ وہاں اور فرعون دونوں بیٹھے ہوئے تھے. لہذا وہ ایسا پہنچتے ہوئے صندوق ان کے قدموں کے پاس پہنچا. جب کھولا گیا تو دیکھے بچہ. فرعون تو ڈر گیا, بھگا اس کو, کیونکہ گھبراہٹ پہلے سے تھی. لیکن آسیہ نے کہا نہیں, اسے ہم رکھ لیتے ہیں, ہمارے لیے کچھ نافع ثابت ہوگا, نفع بخش ثابت ہوگا. لہذا اس کے بعد اسے گھر کے اندر لایا جاتا ہے. رب کتنی بڑی شان والا اللہ رب العالمین کہ اٹھایا موسیٰ کو گھر سے, پہنچایا فرعون کے دربار میں. اب دودھ کا مسئلہ پیش آتا ہے, ندا لگا دی جاتی ہے دودھ پلانے کے لیے. موسیٰ نبی تھے, کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگاتے تھے. ان کی بہن نے جب سارا واقعہ دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں موسیٰ کی ماں یہ نہیں بتاتی کہ میرا بیٹا ہے. موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگتے ہیں. ہائے رے رب کی شان, اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو ماں کی گود میں پہنچایا, اور صرف گود میں نہیں پہنچایا, اللہ رب العالمین نے ایک وظیفہ کا بھی وظیفہ لگا دیا کہ موسیٰ کے ماں کو وظیفہ بھی مل رہا ہے اور بچے کی پرورش بھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کر رہی ہے. لہذا
یہ اللہ رب العالمین ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کیا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے پرورش کی اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کے گھروں میں جوان ہوئے, بڑے ہوئے. اب اس کے بعد کا واقعہ ایک اہم مسئلہ ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جا کر دعوت دینے کا حکم ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ. اللہ رب العالمین نے کتنا زبردست نقشہ کھینچا. دیکھیے اللہ نے دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس دعوت دینے کا حکم دیا. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 43-44 کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولوا له قولا لعله يتذكر او يخشى. اللہ رب العالمین نے کہا دونوں فرعون کے پاس جاؤ, بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے, اس سے بات کرو, نرم لہجے میں بات کرنا, امید ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے. اللہ رب العالمین نے نبی اللہ کا دشمن ہے فرعون, اپنے آپ کو رب کہنے والا فرعون, اللہ حکم دیتا ہے کہ اس سے نرمی سے بات کرنا. اس سے نصیحت سے یہ نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں جب بھی دعوت کا کام کرنا ہو, کسی کو محبت سے دعوت دینی ہو تو نرم لہجہ اپنانا چاہیے, الفت کا لہجہ اپنانا چاہیے, جھڑکنا نہیں چاہیے. یہ انبیاء کا قول ہے, یہ انبیاء کا اسلوب تھا. اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا جاؤ, وہ سرکش ہے لیکن اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا, محبت سے پیش آنا, ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے. لہذا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, معاملات آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد اب مزید جب وہ گفتگو نہ کرتے ہوئے جادوگروں سے مقابلے کا معاملہ آیا. اس سے پہلے میں نے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تھا کہ جادوگروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو چھوڑا اور جتنے ساتھ تھے سب نے لاٹھی اژدھے کی شکل اختیار کر کے اسے لے لیتی ہے. اس کے بعد فرعون کی اپنے جادوگروں کو دھمکی. جب جادوگروں نے فرعون کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حق کو تسلیم کر لیا, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے, تو فرعون نے سارا کھیل چوپٹ ہو گیا, یعنی فرعون کا سارا کھیل چوپٹ ہو گیا. اس نے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے کہا, کیا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 71 کے اندر اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے, کیا تم اس پر اس سے پہلے ہی ماننے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا, بس یقیناً ہر صورت میں تمہارے ہاتھ تمہارے پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دوں گا. اللہ اکبر. ابھی بھی اس بے وقوف شخص کو عقل نہیں آئی. ابھی کیا کہہ رہا ہے, جب جادوگروں کا مسئلہ دیکھا تو کیا کہا, اب کیا الٹا چال چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ بڑا آدمی ہو. جادوگروں کا ایک استاد رہتا ہے, تو اب جادوگروں سے کہتا ہے کہ یہ موسیٰ جو ہے یہ تمہارا استاد ہے, تم میرے بغیر کہے ہوئے اس پر اسلام قبول کرتے ہو, لہذا کیا سزا دینے کا حکم دیا, دھمکی کیا دیا, دایا ہاتھ اور بایاں پیر مخالف سمت سے کٹوا دیا. اللہ اکبر. لہذا ان تمام چیزوں پر انہوں نے صبر کیا اور اللہ رب العالمین کے دین سے وہ لوگ نہیں پھرے. اور یقین مانو جب کوئی شخص رب پر ایمان لاتا ہے نا, اللہ رب العالمین اس کی ایمان کی وجہ سے ہی حفاظت بھی کرتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے. کون سی دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دلوں کو دین پر ثابت قدم رکھنا. ہمیشہ یہ دعا پڑھنی چاہیے ایمان والے کو. اسی میں بنی اسرائیل کی مصر سے ہجرت کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر تذکرہ کیا کہ جب فرعون نے موسیٰ کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کر جائیں. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 77 میں اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. لہذا وہ جب گئے تو اللہ رب العالمین نے بیچ سمندر کے اندر خشک راستہ نکال دیا. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا, اس کا واقعہ مشہور ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کی بچڑے کی پرستش بھی اسی واقعے کے اندر موجود ہے. لہذا سامری نے ایک بچڑا بنایا جو بچڑا بولنے والا تھا اور لوگوں نے اس کی عبادت کی, شرک کیا. اللہ رب العالمین کو وہ چیز ناپسند آیا. اسی میں آدم کا جنت میں دخول اور خروج کا بھی اسی کے اندر تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 116 اور 123 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اللہ رب کریم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا, واقعہ پورا آپ کو معلوم ہے, ابلیس نے بہکایا, آدم کو جنت سے نکلا دیا. یہ سارے معاملات اسی پارے کے اندر موجود ہیں. لہذا اللہ رب العالمین کی اسی سورے کے اندر ہے اللہ کی نصیحت سے منہ موڑنے والوں کی سزا بھی اللہ رب العالمین نے اسی میں بیان کر دیا کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے, اللہ رب العالمین کے فرامین سے منہ موڑتے ہیں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا,
اللہ اکبر. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 126 7 کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا. جو میری نصیحت سے اعراض کرتا ہے نا، جس نے میری نصیحت سے منہ پھیر لیا، بے شک میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں. اگر آپ اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گے، صحیح کتاب و سنت کے راستے سے ہٹ جائیں گے، دین سے پھر جائیں گے، تو یقین مانیے اللہ آپ کی زندگی کو تنگ کر دے گا. اور صرف زندگی تنگ نہیں ہوگی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آگے بیان کیا، کل قیامت کے دن جب تمہیں اللہ اٹھائے گا تو لابینی کی شکل میں اٹھائے گا، روشنی نہیں ہوگی. تم رب سے کہو گے اے اللہ ہم دنیا میں دیکھنے والے تھے، تو نے ہمیں بینائی نہیں واپس کی، اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا میری آیتیں تیرے پاس آتی تھی، میری نبی کی بات تیرے پاس آتی تھی، نبی کے صحابہ کا طریقہ تیرے پاس موجود تھا، پھر بھی تو نے اپنے عقل کو چلایا، اپنے ذہن کو چلایا، اپنے دل کی تسکین کے لیے شریعت میں مبادلہ کیا. آج تیرے ساتھ وہی حشر کیا جائے گا جو تو دنیا کے اندر میری آیتوں کے ساتھ، نبی کے حدیث کے ساتھ کیا کرتا تھا. لہذا ایک بات یاد رکھنا، شریعت کی جتنی باتیں ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے. اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کیا. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 131 کے اندر اس کا بھی واقعہ موجود ہے. اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھا جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی زینت کے طور پر برتنے کے لیے دی ہے، تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائے. اور تیرے رب کا دیا ہوا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. لہذا جن کو دنیا کے اندر دولت دی گئی ان کو تم مت دیکھو، دیکھو کسے؟ شریعت کو دیکھو، اپنے دین کی حفاظت کرو. لہذا یہ نصیحت نبی کے لیے تھی، لیکن ہمارے لیے بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے آگے آیت نمبر 132 کے اندر بھی بیان کیا. کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ نے کہا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہے. ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تجھے رزق دیں گے اور اچھا انجام تقوی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بہترین نصیحت کرتے ہوئے بیان کیا کہ لوگوں کو اس چیز کی نصیحت کیا کہ نمازوں کے پابند بن جاؤ. بغیر نماز کے انسان کی زندگی کامیابی کی زندگی نہیں ہے. یاد رکھنا، نبی کو نصیحت اللہ نے کیا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی پابندی کا حکم دو. لہذا جو نبی نے اپنے اہل و عیال کو حکم دیا، ہمارے لیے بھی نماز اہم چیز ہے، ضرورت ہے. اگر نماز سے ہم اپنی زندگی کو کھوکھلا رکھیں گے تو تقوی ہم سے دور ہو جائے گا، اور جب تقوی ہم سے دور ہو جائے گا شرک، بدعات، خرافات، انحراف، نہ جانے کن کن برائیوں میں ہم مبتلا ہو جائیں گے. لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی کو اپنائیں، نمازوں کے پابند رہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو فالو کرتے رہے. اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں خالص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر آخری سانس تک زندہ رکھ رب العالمین. جب ہماری روح نکلے اے اللہ ایمان صدیق کے ساتھ، ایمان صدق کے ساتھ ہماری زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صادر فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.